ہم دشمن کو چھپ کر نہیں للکار کر مارتے ہیں، دہشت گردی پاکستان نہیں بھارت کا وتیرہ۔ معرکہ حق میں اللہ تعالیٰ کی نصرت سے کامیابی ملی۔ فیلڈ مارشل اور چیف آف ڈیفنس فورسز سید عاصم منیر کا قومی علماء کنونشن سے خطاب۔ سپہ سالار نے کہا، اسلامی ریاست میں ریاست کے علاوہ کوئی جہاد کا حکم نہیں دے سکتا۔ ریاست طیبہ اور ریاست پاکستان کا آپس میں تعلق گہرا۔ اللہ تعالیٰ نے تمام مسلم ممالک میں سے محافظ حرمین کا شرف پاکستان کو عطا کیا۔ سید عاصم منیر نے دفاعی معاہدے کو تاریخی قرار دیا، کہا جس قوم نے علم اور قلم کو چھوڑا، انتشار اور فساد فی الارض نے وہاں جگہ لی۔ پاک فوج کے خلاف زہریلا پروپیگنڈا ناقابل قبول۔ وزیر اعظم نے صاف صاف بتا دیا، پاکستان اور عسکری قیادت کا دفاع کرنا مشترکہ ذمہ داری قرار۔ شہداء کی قربانیوں کا مذاق اڑائیں گے تو کون پاکستان کی عزت کرے گا؟ شہباز شریف کا قومی علماء کنونشن سے دھواں دار خطاب۔ بولے، معرکہ حق میں ہماری کامیابی پر پوری دنیا حیران اور دوست ممالک خوش ہیں۔ وہ کامیابی کو اپنی فتح سمجھتے ہیں۔ افغانستان سے درندگی کرنے والے معصوم شہریوں کو شہید کر رہے ہیں۔ قومی معاملات پر یک جان دو قالب ہونا پڑے گا۔ کامیابی جادو ٹونے سے نہیں، محنت سے حاصل ہوگی۔ قرض واپس کریں گے، اپنی دولت خود پیدا کریں گے۔ وزیر اعظم نے فرقہ پرستی کا خاتمہ وقت کی اہم ضرورت قرار دے دیا۔ کراچی میں تہرے قتل کی گتھی سلجھ گئی۔ باپ بیٹے نے قرض سے بچنے کے لیے تینوں خواتین کو قتل کیا، جرم کا اعتراف بھی کر لیا۔ تفتیشی حکام کے مطابق تینوں خواتین کو باری باری زہریلا جوس پلایا گیا۔ بیٹے کی حالت دیکھ کر والد کی ہمت جواب دے گئی۔ پولیس کو گھر کے سربراہ اقبال سے 2 خطوط بھی ملے، ایک میں جنازوں، تدفین اور رشتہ داروں کو دور رکھنے کی وصیت، دوسرے میں جائیداد کی تقسیم کی ہدایات تھیں۔ گھرانے پر 1 کروڑ سے زائد کا قرض تھا۔ سونا واپس مانگنے پر دوست کے ہاتھوں ماری گئی ایبٹ آباد کی ڈاکٹر وردہ کے کیس میں اہم پیش رفت۔ پولیس نے لاش کو ٹھکانے لگانے کے لیے استعمال دونوں گاڑیاں تحویل میں لے لی۔ مرکزی ملزمہ ردا اور شوہر وحید کی دکانیں سیل۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ کے مطابق ڈاکٹر وردہ کی موت دم گھٹنے سے ہوئی، تشدد کے نشانات بھی تھے۔ چوری کا شبہ۔ بلوچستان کے علاقے موسیٰ خیل میں 8 افراد کو دہکتے انگاروں پر چلانے کا اندھوناک واقعہ۔ غیر قانونی جرگے کے 6 ارکان گرفتار۔ ڈپٹی کمشنر کے مطابق تمام ملوث ملزمان کے خلاف کارروائی کا آغاز کر دیا گیا۔ کراچی میں دندناتی ہیوی ٹریفک سے مزید 3 قیمتی جانیں چلی گئیں۔ 4K چورنگی کے قریب ٹینکر کی ٹکر سے طالب علم جاں بحق، ڈرائیور فرار۔ مشتعل شہریوں نے ٹینکر کو آگ لگا دی۔ اورنگی واٹر ٹینکر کی زد میں آ کر 4 سال کا سفیان جاں بحق۔ شیر شاہ پل کے قریب بھی افسوسناک حادثہ، ڈمپر کی ٹکر سے بیوی جاں بحق، شوہر شدید زخمی ہو گیا۔ یوٹیوبر رجب بٹ اور ٹک ٹاکر ندیم نانی والا کی 10 روز کی حفاظتی ضمانت منظور۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کی 10 روز میں متعلقہ عدالت میں پیش ہونے کی ہدایت۔ رجب بٹ کا کراچی کی کورٹ میں پیش ہونے کا اعلان۔ برطانیہ سے ڈی پورٹ ہونے کی تردید، بولے ڈی پورٹ ہوتا تو بزنس کلاس میں واپس نہ آتا، جب تک کیس چل رہا ہے پاکستان میں رہوں گا۔ NCCIA کرپشن سکینڈل، گرفتار سب انسپیکٹر کا کال سینٹر سے بھتہ لینے کا اعتراف۔ صارم نے کال سینٹر سے رقم جمع کر کے افسران تک پہنچائی، 15 لاکھ کی ریکوری بھی کرائی۔ FIA کا تمام ملزمان کی بیرون ملک جائیدادوں کی تفصیلات منگوانے کا فیصلہ۔ کراچی والے گھر میں بھی غیر محفوظ۔ گلستان جوہر بلاک 1 کے فلیٹ میں انوکھی واردات۔ ڈاکو طوطا پکڑنے کے بہانے گھر میں گھسا، 7 سال کی بچی سے موبائل فون چھینا، دوسرا بیڈ سے اٹھایا، خاتون کے آنے پر فرار۔ محبت بھرا جوڑا، دونوں DSP شکارپور میں بہادری کی داستان رقم۔ پارس بکھرانی اور ظہور سومروک ڈاکوؤں سے مقابلے میں زخمی ہوئے، اگلے ہی دن اسپتال میں شادی کی سالگرہ منائی۔ میئر سکھر اور IG سندھ نے عیادت کی۔ غلام نبی میمن نے کہا، صوبے میں نو گو ایریا نہیں بچا، 13 ماہ میں 198 کرمنلز مارے گئے۔ آسمان رنگین ہوگا، ہر طرف بو کاٹا کا شور ہوگا۔ لاہور میں 6 سے 8 فروری تک بسنت منائی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے منظوری دے دی، قانون پر سختی سے عمل درآمد ہوگا۔ ڈور کی تیاری مخصوص جگہوں پر ہوگی۔ خلاف ورزی پر 5 سال تک سزا اور 5 لاکھ روپے جرمانہ۔ موٹر سائیکل پر سیفٹی راڈ لگانا لازمی۔ 25 سال بعد بسنت کے تہوار کی واپسی پر لاہوری خوش۔
میں نے کبھی پسند نہیں دیکھی. میں بھی چاہتی کہ ہم پسند دیکھیں اسمارٹ میں کلرفل کائٹ کو. میں یہاں پہ بسنت نہیں دیکھی لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ہم بھی یہاں پہ اڑتی ہوئی کائٹس دیکھیں, اپنے فیوریٹ کلرز کی بیوٹیفل کائٹس دیکھیں, لیکن یہ سب سیف ہونا چاہیے. اس وقت ایک سیاسی جماعت سیاسی دجال کا کام کر رہی ہے. ان کا یہ کوشش ہے کہ پاکستان کے عوام اور پاکستان کے افواج کے درمیان کوئی درار پیدا. ہم ان کو خبردار کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کی یہ تمام کوششیں ناکام ہیں. بلاول بھٹو کا لفظی وار, تحریک انصاف سیاسی دجال قرار. الیکشن سے پہلے اصلاحات کریں تاکہ کسی بھی وزیر اعلیٰ پر فارم 47 اور وزیر اعظم پر سلیکٹڈ کا الزام نہ لگے. پیپلز پارٹی پر فارم 47 والی جماعت کا الزام کوئی نہیں لگا سکتا. خوشی ہوگی مریم نواز سندھ سے الیکشن لڑیں. جیالے چیئرمین نے کہا پاکستان نے بھارت کو بدترین شکست دی. مودی سرکار کی ہار پوری دنیا نے مانی. یہ کاروباری دنیا نہیں ہے, 2 میں سے 1 مائنس کرو تو 1 رہ جائے گا. ہم مائنس ہو گئے تو یہ بھی نہیں رہے. کل دیکھو ایک ریزولوشن پاس ہوئی ہے پروونشل اسمبلی میں. آپ اس مرتبہ فیڈریٹنگ یونٹ کو ایک دوسرے کے خلاف اٹھ کھڑا کر رہے ہو. آپ پی ٹی آئی پہ کیا بین لگانے جا رہے ہو؟ بٹ انف از انف. حالات کو نارملائز کرنے کے لیے کچھ سٹیپ لینے ضروری ہے. ہم مائنس ہوں گے تو آپ بھی نہیں رہیں گے, فائدہ تیسری قوت کو ہوگا. بیرسٹر گوہر کا حکومت کو انتباہ, ہوش کے ناخن لینے کا مشورہ. بولے حکومت پی ٹی آئی پر پابندی لگانا چاہتی ہے. یہی صورتحال برقرار رہی تو حالات 1 ماہ میں بے قابو ہو جائیں گے. آؤٹ آف دی وے کچھ گزارشات کر دیں, طاقتور حلقے بھی آگے بڑھیں. اسپیکر قومی اسمبلی بھی مزید مفاہمتی اقدامات اٹھائیں. مذاکرات کے لیے ہمارے دروازے کھلے ہیں. بیٹھ کے بات چیز ہو سکتی. آرمڈ فورسز, جوڈیشری اور اینٹی پاکستان کوئی چیز جو ہے وہ یہاں پہ نہ ہم اس کو چلنے دیں گے نہ ہم برداشت کریں گے. ادھر ادھر نہ جائیں, مذاکرات کی میز پر آئیں. اسپیکر قومی اسمبلی کا اپوزیشن کو مشورہ. پاکستان, پاک فوج اور عدلیہ مخالف چیزیں ناقابل برداشت قرار. بولے جن چیزوں پر فخر ہونا چاہیے انہی کے خلاف ٹویٹس کی گئیں. 4 قدم آگے بڑھائے تھے, 40 قدم پیچھے چلا گیا. پنجاب کے 52 شہروں میں ترقی کے نئے چراغ جلائیں گے. مریم نواز کا عزم, 19 دسمبر سے ایک ساتھ ترقیاتی کام کی شروعات ہوگی. 304 ارب روپے کے منصوبوں کی تکمیل کے لیے 30 جون تک کی ڈیڈ لائن مقرر. سیوریج, ڈرینیج, پارکس اور سڑکوں کے منصوبے بھی شامل. بلوچستان کی خواتین کے لیے بڑی خوشخبری, صوبے میں اب پنک بسیں چلیں گی. وزیر اعلیٰ نے چین سے منگوائی گئی 21 نئی بسوں کا افتتاح کر دیا. خواتین کے لیے 5 پنک بسیں مختص کی گئی. کوئٹہ میں پنک بس سروس شروع ہونے پر خواتین خوش. اسرائیل کی صفاقیت, جبالیہ کیمپ پر حملہ, مزید 5 فلسطینی شہید. جنگ سے بدحال غزہ والوں کے لیے ایک اور مشکل, تیز ہواؤں کے ساتھ موسلادھار بارش. خیمے اور بستر بھیگ گئے, راستے پانی سے بھر گئے. اسرائیل نے اردن اور مغربی کنارے کی سرحد کھول دی. امدادی سامان غزہ میں داخل. سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کی اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل سے ملاقات. مشرق وسطی کی صورتحال پر تبادلہ خیال. وینزویلا کی جمہوریت نواز رہنما مریا کورینا مچادو کو امن کا نوبل انعام مل گیا. بیٹی نے اوسلو میں پروقار تقریب کے دوران ایوارڈ وصول کیا. طب, کیمسٹری, ادب, میڈیسن اور معیشت کے شعبے میں بھی انعامات دیے گئے. پی ایس ایل کا عالمی سفر جاری. لندن کے بعد میلہ امریکہ میں سجے گا. روڈ شو 13 دسمبر کو نیو یارک میں رونق بکھیرے گا. سلمان علی آغا, ابرار احمد, فہیم اشرف اور سائم ایوب شرکت کریں گے. ٹیسٹ کپتان شان مسعود اور سعود شکیل بھی حصہ ہوں گے. پاکستانی سٹارز کی بنگلہ دیش کی سرزمین پر انٹری. 9 کھلاڑی بی پی ایل کے لیے تیار. این او سی جاری, 23 جنوری تک کھیلنے کی اجازت ہوگی. بنگلہ دیش پریمیئر لیگ کا آغاز 26 دسمبر سے ہوگا. نیشنل گیمز میں فٹ بال اسٹیڈیم میدان جنگ بن گیا. میچ کے اختتام پر دونوں ٹیموں کے کھلاڑی گتھم گتھا. کھلاڑیوں نے ریفری پر بھی حملہ کیا. دونوں ٹیموں کے کھلاڑیوں کے خلاف کارروائی کا امکان. کرسمس کی رونقیں روس پہنچ گئی. دارالحکومت ماسکو کی سڑکیں اور گلیاں سج گئیں. جگہ جگہ کرسمس ٹریز لوگوں کی توجہ کا مرکز بن گئے.